اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ جسم کانٹا بن جائے، ہرگز فائدہ نہ ہوگا جب تک تو مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا ہے۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے اور شریعت سے دور ہوں۔ صوفیاء کے نزدیک بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو نہ بلائیں۔ انسان کی دولت طمع اور حرص علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ ایسے علم کا مطالعہ کرو جو اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے، اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لو۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ کہ یہ امر اللہ کو سخت ناپسند ہے اور عورت کی دل شکنی کا موجب ہے۔ اہل و عیال کے لیے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے، اور ان کو ہنر اور ادب سکھانا جہاد سے افضل ہے۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے۔ ظالم کے مرنے پر ملول ہونا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ زیادہ کھائے گا تو خواہش کے لیے ہو جائے گا اور عبادت سے غافل ہوگا، اور یہی نفس کی خواہش ہے۔ مسئلہ تقدیر مشکل مسئلہ ہے، اس پر بحث نہ کرو۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے، یعنی اسے برداشت کرنا چاہیے اور اس کا رنج سہنا چاہیے۔ حسد خباثت قلب کو ظاہر کرتا ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ بعض احمق اس غم میں گھلتے رہتے ہیں کہ اللہ نے دوسرے کو دولت کیوں دی۔